کاش ہمارے اسلام آباد نہیں پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں 2 یا 1 بابر ستار جیسے جج آ جائے نا. یہ عدلیہ یوں 134 سے 34 یا 30 یا 20 پہ آئے گی. کیا کمال کا جج ہے. دیکھیں اب دوسری بات آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے. اب میں آپ کو قانون بتا دوں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خط میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے، مثال کے طور پہ جج صاحب مجھے کہتے ہیں میں 14 تاریخ آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے 14 اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور جج صاحب نے غلطی سے وہاں پہ 18 لکھوا دی اور 14 کو میں پیش نہیں ہوا، 18 کو میرا کیس ڈسمس کر دیا اور آگے سے میں نے جج صاحب پہ بہتان شروع کر دیا. بہتان نہیں ہے حقیقت. اس نے 14 دینی تھی، ادھر غلط 18 لکھ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جج کے لکھے اور کہے کوئی بات کو تقدس حاصل ہے، چاہے غلطی کیوں نہ ہو. تو بابر ستار صاحب یا جو ہمارے 6 آنریبل جج صاحبان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ وکلا تھے اور کئی سالوں سے، تو ایسے لوگوں سے اس وقت میں یہ توقع رکھنا کہ یہ اپنے تئیں کوئی چیز کنکاکٹ کریں گے. اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور ہم دیکھتے آئے ہیں نا ہر ایک مسنگ پرسن کیس میں تقریباً اور دوسرے کیس میں ہم پیش ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد تو ایک جنت سی بنی ہوئی ہے اور سیف ایریا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا مسنگ پرسن کو. تو لہذا جج صاحبان کے اس 6 یہ مشترکہ جو ان کا یہ لیٹر ہے یہ ایک فرد جرم ہے اور اس کے تقدس کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% ججز نے یہ لکھا ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کو اس وقت میں جبکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے راستہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو یہ پڑی تھی کہ آئے کنفرنٹیشن میں اور ڈائریکٹ الزامات لگا دے اور خواہ میں یا کسی کے حکم میں بڑا یہ وقت گزر جائے گا. یہ 8-10 سال کے بعد جو ہیں یہ 8-10 سال کے بعد یہ 8-10 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے ایک ایسے دور میں بھی ایسے 6 لوگ اٹھے اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی، لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی. یہ ساری عدالتیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ غلط بیانی کا شکار ہوئی ہے. میں کہیں ان کی بے توقیری کر دوں، اٹس آؤٹ آف کوسچن. جنرلی آپ دیکھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے کا ہونا یہ ایکسیپشنز ہے. کئی ایک دفعہ کوئی ہو جاتی ہے، کوئی 3-4 مہینوں میں، روزانہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک احترام کا رشتہ ہے. اب جہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے اس کی بھی ذرا آپ دیکھ لیں نا. وہ خاتون کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے، میرا جواب تو آپ کو یاد ہے لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے. تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں. اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا اور یہ کیمرے پہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا. اب بتائیں اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو، پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے. یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی پاس قصداً بے توقیری کرنی ہے، ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں. نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، سنیں نا دوسری میں نے جو بات کی نا میں آپ کو عرض کروں، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں چاہے آپ فرینڈز کو کوٹ کریں. بالکل ہمیں پتہ ہے، خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں. ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا، ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے، ہاں
اب اس کو دیکھیں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ بچوں کی طرح ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح نا، کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا، برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی، وہ کہتے ہیں نا، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز۔ تو لہذا جب آپ کسی کے احترام کو، کسی کی عزت کو، اور ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں جا رہا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا، اپنی دانش میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں، کوئی لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہیں وہ کوٹ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی انٹریکشن ہی کم کر دیتا ہوں، جب میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاتا ہوں۔ اب ادھر ایک چینل سے نکلتے تھے، دوسرے میں گھس جاتے تھے، تیسرے میں، ایک دن میں 5-5 6 انٹرویو دینے پڑتے تھے، اور یہی ٹائم ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا یا کسی بنانے کا کام تھا۔ تو لہٰذا آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک وقت دیتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک زمانے میں آپ کو کیئر کی ضرورت ہے، ایک زمانہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا نا، آپ نے میری شناخت کرائی، اور اب ایک وقت ہے میں اگر خود نہیں گروں گا نا، کوئی مجھے نہیں گرا سکتا۔ آپ کو آپ کے پیشے کے حوالے سے آپ کو گارنٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں یہ جو نیشنل اسمبلی میں ہیں اسپیکر صاحب سے اور ایوان میں بھی اٹھاؤں گا، اگر کوئی قوانین آتے ہیں، آج آپ نے دیکھا ایک قانون میں نے چیلنج کیا تھا، رول 265 کے جیل کے اندر کوئی بندہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا۔ اب یہ قطعاً ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے فالتو قوانین بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوئی کوشش کرے گا۔ جیل سپرڈنٹ کہے گا کہ اچھا عمران خان کو اندر رکھے لیکن سیاست پہ بات نہیں ہوگی، واہ، یہ کس طرح کی مطلب ہے؟ آپ مجھ پہ قانون انفورس کرا رہے ہیں، بندہ عمران خان ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جیل میں وہ سیاسی باتیں نہیں کرے گا، ایسے رول کی ایسی کی تیسی۔ یہ رول 265 آج آپ نے دیکھا نا، عدالت میں ہم گئے، میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ رول جو ہیں یہ منطق کو، عقل کو، دلیل کو، شعور کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ آج جج صاحب نے ہولڈ کیا جی یہ مینٹینیبل، تو ایسے قوانین کو چیلنج کریں گے۔ یاد رکھیں کہ بنائیں، جتنے ڈریکونین لاز بنا سکتے ہیں بنائیں۔ اللہ کا ایک فضل اس ملک پہ ہوا کہ وہ 2/3 میجورٹی فی الوقت رک گئی۔ اگر 2/3 میجورٹی رہ جاتی، آپ یقین کریں انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کرنا تھا، ایسے ظلم اور جبر کرنا تھا آئینی ترامیم کے ذریعے۔ انہوں نے من پسند لوگوں کو ایکسٹینشنیں دینی تھی، اور پھر جو ہونا تھا شاید لوگ اس کا تصور بھی نہ کر سکتے۔ تو لہٰذا ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں نے آپ کا احترام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ دے آر دا لیجنڈز ان دا میکنگ۔ ایک وقت آئے گا کہ جو اللہ نے، میں آپ کی پیجز دیکھتا ہوں، آپ کی ولاگز دیکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اپنی خبروں کو صرف ہائی کورٹ اور پارلیمان تک محدود نہ کریں، کبھی کبھار کوشش کریں۔ انصار عباسی جو ہیں دی نیوز میں آپ جانتے ہوں گے، انصار عباسی ایک ایماندار ایک صحافی ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا اس کی ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کا ایک یہ رہا ہے. بہت سارے اس نے چیزوں پہ باتیں کہی ہے. حالات کو دیکھتے ہیں تو ہماری میڈیا لاز شروع ہی ہوتے ہیں آرٹیکل 19 سے کہ جی آپ بھی اسی میں اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں، اور ریاست یا سرکار جب ہاتھ ڈالتی ہیں تو وہ بھی اپنے کیے کرائے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں آرٹیکل 19 سے. اب پاکستان میں 4-5 ریگولیٹری اتھارٹیاں ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں. ایک واحد ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا جرنلزم کو یا سوشل میڈیا کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک ریلیجیس کنٹینٹ آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسا مواد آ جاتا ہے جو جن سے دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی اے کا کام ہے، یوٹیوب پہ ہو یا ٹویٹر پہ ہو، یہ اس کی رسائی کو ریسٹرکٹ کرے، اور ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ مادر پدر آزادی تو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا میں مختلف قومیتیں، مختلف نظریوں کے لوگ، مختلف مذہبی عقائد والے لوگ ہوتے ہیں، اور جس طرح انسان اس معاشرے میں پلا بڑا ہے وہ دوسرے کے حقوق پہ عملاور ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہوتا ہے. تو لہذا ہر انسانی معاشرے میں حقوق کو ریگولیٹ کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ ریگولیٹ کیا جانے کے عمل کو بعض اوقات ہم شاید پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ پہ کوئی قدر نہیں ہے، آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، کہنا چاہیں، اور لوگوں کی اس کی ایکسس ہو، اور ابھی بھی پاکستان میں باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ٹویٹر ابھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا ہے کہ بند ہے، 3 مہینے بند ہے. ہمارے اور بھی ایسے سائٹس ہیں، پورنو سائٹس ہیں جن کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے پاکستان میں. اس کے علاوہ بعض اوقات یوٹیوب بھی کئی مہینے بند رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 19 سے جو آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں، اب اس کے تحت آپ کو حقوق حاصل کیا ہے، ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا وہ حقوق ہیں کہ جہاں پہ کوئی اگر آپ پہ ہاتھ بھی ڈال دیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قانون آپ کے افعال اعمال کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آرٹیکل 19 جو ہے وہ ایک مدر لا ہے ہمارے آئین کا، اور اس کے تحت ذیلی قوانین بنے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996، یا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002، یا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، یا یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 پیکا، پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، یا پیمرا امینڈمنٹ ایکٹ 2017. اب یہ قوانین کیا ہیں، کس لیے بنے ہیں؟ ڈرانے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس کیمرہ ہیں، اب آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ بحیثیت ایک سوشل میڈیا جرنلسٹ آپ کو ایکنالج کیا جاتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں دوسرے کسی انسان سے، کسی سیاستدان سے. اب جو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے جو آپ پہ خود بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے اور بحیثیت ایک شہری کے آپ پہ لاگو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سوال کریں گے تو آپ پابند ہیں کہ آپ احترام آدمیت کے دائرے میں ہوتے ہوئے کریں گے. یعنی کہ یہ کیمرہ یا اسٹیٹس آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیز ہو رہے ہیں اور آپ سوال کرتے ہوئے دوسرے انسان کی توہین کریں. جدھر آپ نے توہین کی تو وہاں وہ جو پروٹیکشن ہے آپ کو یا جو پریویلیج ہے آپ کی صافی ہونے کی، وہ آپ نے خود ہی اڑا دی. کیونکہ احترام آدمیت جو ہے آرٹیکل 14 وہ بھی ہمارے بنیادی آئین کا حصہ ہے. You cannot disrespect any individual under any circumstance. کسی بھی حالت میں آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں قطع نظر کی ریسنٹ مثالوں کے جو آپ کے اور ہمارے بیچ ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے گزارش کر دوں
کہ کسی بھی شخص سے لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست ہوتی ہے، مخالف پارٹیوں کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، تو لہذا تپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب آپ جلدی پہ تیل کا کام کر دیتے ہیں، اور آپ سوال نکالتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی جانکاری کے لیے کر رہے ہیں، خبر کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں، آپ پہ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی کرے، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر۔ یہ حق کہیں سے آپ ڈرائیو ہی نہ سمجھیں کہ ہم